تو یہ کہ امام کی زندگی خود قرآن ہے. اہل بیت جو ائمہ معصومین اصل میں خود قرآن کی تعلیم ہے, اصل خود قرآن ہے. تو اگر یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں, اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم صحیح طرح اسلام کے پیغام کو نہیں سمجھے. اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ خوب مسجد یا امام بارگاہ میں یا قرآن جو ہے وہ ہمارے گھر کے اندر بہت اونچی جگہ پہ رکھا ہوا ہو, نہ, قرآن ہماری زندگی میں ہو. قرآنی تعلیمات, قرآن کیسی فیملی چاہتی ہے, اہل بیت کی فیملی کیسی تھی. اب وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جب رسول خدا نے حضرت سیدہ کو امام علی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ازدواجی ایک رابطے میں جو ہے وہ جوڑا ہے. اب یہ ہمارے لیے درس ہے کہ رسول خدا جب اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں کہ یہ رشتہ ہے تو بی بی کیا فرماتی ہیں, اور وہیں پر ہم فوراً دیکھیں پیرالل ہم اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کی کیا تعلیم کر رہے ہیں کہ کیا ہماری بیٹی اس طرح سوچتی ہے جیسے اسلام کہتا ہے کہ نہیں. یہ اسلامی لائف سٹائل ہے. ہم جس لائف سٹائل کو فالو کر رہے ہیں اصل وہ ویسٹرن لائف سٹائل ہے. چاہے ہم ظاہر میں اوپر سے اپنے آپ کو جتنا مسلمان بنا لیں, سب بنا لیں, اصل سٹرکچر آج جو سوسائٹی میں پرابلم ہوئی ہے وہ کیا ہے, وہ جس سے شادی کرنی ہے وہ کرتا کیا ہے, کام کتنا کرتا ہے, کماتا کتنا ہے, یہ ہے وہ ہے. جبکہ کیا اسلام آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ضروری ہے, خوب اچھی بات ہے, ہونی چاہیے, لیکن کیا یہ فرسٹ رول ہے شادی کے لیے یا نہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم آپس میں نکاح کرو, خدا فضل و کرم کرے گا, مگر خدا کی بات پہ یقین نہیں ہے ہمیں کہ خدا فضل کرے گا. نہیں, پہلے سے ہو. قرآن کی بات پہ ہمیں تھوڑی یقین ہے, تو ہم قرآن کو پڑھتے تو یقین ہوگا, قرآن پہ ایمان لائیں گے تو یقین ہوگا. خود پروردگار قرآن اور باقی روایت حدیث میں ہوتا ہے کہ خدا نے رزق کا وعدہ کیا ہے ہم سے, مگر ہمیں آخرت کا وعدہ نہیں کیا خدا نے. تو خود اپنے عمل لے کے آؤ, اپنی چیزوں کو خود وہاں پہنچاؤ. لیکن ہم جس کا وعدہ کیا اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اور جس کا وعدہ نہیں کیا اس کی ہم فکر ہی نہیں. اب جہاں جب رسول خدا اپنی بیٹی کو لے کر آتے ہیں کہ یہ رشتہ ہے, تو بی بی کیا فرماتی ہے, کہتی ہے اللہ اور اس کا رسول اگر راضی ہے میں راضی ہوں. یعنی رضایت اللہ, رضایت الہی, اللہ راضی ہے, رسول راضی ہے, میں راضی ہوں. یہاں ہم کیسے ہیں, کیا ہم راضی ہیں؟ کیا ہم شادی کے لیے دونوں طرف, چاہے وہ لڑکی کی ہو چاہے وہ لڑکی کی ہو, کیا ہم وہ جو پیرامیٹرز دیکھتے ہیں, وہ جو معیار دیکھتے ہیں, وہ دین ہے یا نہیں ہے؟ دین دیکھتے ہیں, آخرت دیکھتے ہیں کہ وہ آخرت کے بارے میں کیا سوچتا ہے, یہ لڑکی کیا سوچتی ہے, یہ دنیا کے بارے میں کیا سوچتی ہے, مقصد کیا ہے. اچھی بات ہے کہ آپ کا زندگی کا موٹیو کیا تھا کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہو سکے, لیکن کیا یہ جو مقصد ہے یہ صرف دنیا ہے یا آخرت بھی ہے اس کے اندر کہیں, یا اولاد کی پرورش بھی ہے, یا ایک اولاد کو اتنا بڑا کر کر امام زمانہ کی خدمت میں دینا لکھا ہوا ہے ہمارے مقصد میں یا نہیں ہے؟ خوب یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی اسلامی لائف سٹائل سے بہت دور ہیں. ہم نے خود اپنا ایک لائف سٹائل ارینج کیا ہوا ہے, اور پھر ظاہر اس میں مشکلات ہو رہی ہیں, پریشانیاں. جس چیز کی ابتدا اسلام کے احکام سے نہ ہو اس کا اختتام بھی الہی نہیں ہوگا, یاد رکھیے گا. ابتدا اگر گناہ سے ہو رہی ہے, ابتدا اگر اسراف سے ہو رہا ہے, ابتدائی ہدف ہی دنیا ہے, تو آخرت پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کیا امید رکھیں گے؟ آج کل جو طلاق کا ریشیو سوسائٹی کے اندر ہمارے ہو گیا ہے وہ کہیں میں بھی نہیں ہے. یعنی کچھ ایسی جگہ میں گیا تو 6 منتھ سے زیادہ, 6 مہینے سے زیادہ فیملی بانڈنگ چل نہیں رہی ہے. کیا ہو گیا ہے؟ یہ تعلیمات حضرت سیدہ ہے, یہ تعلیمات مولا کائنات ہے. دعا تو ہم اتنی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مولا کے ساتھ ہے, مولا ہماری قبر میں آئے, بی بی سیدہ ہماری شفاعت کرے. اور زندگی میں کہاں ہے امام؟ زندگی میں بی بی کہاں ہے؟ نہیں, زندگی ہم اپنی گزاریں گے, شادی ہم اپنی مرضی سے کریں گے. پوسٹ
منگنی فنکشن، پھر اس کے بعد پھر مہندی، پھر یہ، پھر وہ، پھر کپڑے، پھر اتنا، پھر وہ. ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ لیں، لیکن ہر چیز کو ایک انتہا اور ایک چیز کے اندر رکھیں. لیکن کیونکہ نہیں ہے عزیزان محترم، یہ پہلا درس ہے. اور جب شادی ہوتی ہے تو پھر بی آ کر کیا کہتی ہیں مولا کائنات کہ بہتر ہے کہ ہم رات کو خدا کی عبادت میں گزاریں. اور یہاں ہمارے ہاں تو میک اپ اور یہ سب اتنا ہوتا ہے کہ نماز ہی واجب ہی قضا ہو، واجب ہی انسان کو نہیں، واجب پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. اصل پریشانی ہے کہ انسان جب شادی ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی شادی کر رہا ہے یا جو اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے یا کوئی لڑکا جوان شادی کر رہا ہے، اس کو یہ ہوتا ہے کہ میری مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز قضا تو نہیں ہوگی ان سارے معاملات میں. کیا فکر ہے اس کی؟ جب احکام الہی کو انسان توجہ نہ دے گا تو پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں امام زمانہ نہیں آتے. کیسے آئیں گے؟ کہاں آئیں؟ کس کے پاس آئیں؟ 11 امام آئے تو تھے، کیا ہوا؟ کوئی زندان میں، کوئی غربت میں، کوئی جوانی میں شہید ہو گئے. وہ نہیں آئے گا جب تک ہم لوگ خود صحیح نہیں ہوں گے. ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے عزیزان محترم.